السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا معالج حکیم قاری محمد احمد صدیقی دواخانہ سے آپ حضرات کی خدمت میں مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک مرہم پر، مرہم کے فوائد، مرہم کے اجزاء اور مرہم بنانے کا مکمل طریقہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ حضرات تک پہنچایا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ بھی فرما دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں جی، اس مرہم کے فوائد کے متعلق بات کرتے ہیں، فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ مارشل آرٹ، یہ کراٹے وغیرہ سیکھنا یا کبڈی، کشتی، اس میں زور جمائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دونوں کھلاڑی، دونوں پہلوان ایک دوسرے کے اعضاء مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کہیں سے کندھا کھینچا جاتا ہے، بازو کھینچا جاتا ہے، انگلیاں وغیرہ کھینچی جاتی ہیں، گھٹنے وغیرہ، ٹانگیں۔ اندرونی چوٹ جو ہوتی ہے اس میں نیل پڑ جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، اس طرح کے جو زماد وغیرہ ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے اندر، جس سے بہت زیادہ پین ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو کھلاڑی چاہے وہ مارشل آرٹ کا کراٹے وغیرہ سیکھ رہا ہے یا کبڈی کا کھلاڑی ہے، کوئی پہلوان ہے، تو وہ درد کی وجہ سے آگے اپنی گیم نہیں کر پاتا۔ ان کے لیے ایک بہترین مجرب مرہم ہے یہ۔ مارشل آرٹ کے کھلاڑیوں کو اکثر فائٹ کے دوران چوٹ لگ جاتی ہے، پریکٹس کرتے وقت اندرونی چوٹ لگ جاتی ہے، پہلے دن ہی الحمدللہ یہ مرہم لگانے سے پہلے دن ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے افاقہ ہوگا۔ اور اس کے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اچھا جی، میں نے الحمدللہ یہ خود بھی الحمدللہ بنائی ہے، بڑا پرانا نسخہ ہے یہ حکیم صاحب کا۔ ایک حکیم صاحب نے پھر اس کو ایک کتاب میں اس کو شیئر کیا الحمدللہ۔ یہ نسخہ بہت پرانا ہے، بچپن میں فٹ بال کا بہت شوق تھا، تو یہ پنڈلیاں وغیرہ گھٹنے کے قریب اور گھٹنے سے بالکل نیچے ران ہوتی ہے، اس پہ چوٹ لگ جاتی ہے اندرونی طور پہ، اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو یہ میں نے الحمدللہ بنایا ہے، خود بھی استعمال کیا۔ تو یہ جدید، اس میں ایک چیز اور ایڈ کر کے اس کو مزید جدید طریقے سے اس کو جناب پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اب چلتے ہیں جی، اس کے جو ہے فوائد تو آپ کے سن لیے آپ حضرات نے، ٹھیک ہے جی۔ موچ آ جانا، اس پہ بھی کام کرتا ہے، اندرونی جو دردیں ہیں اس پہ بھی کام کرتی ہیں الحمدللہ۔ ہاں جی، اور نیل سا پڑ جاتا ہے فٹ بال کے لگنے سے، گھٹنے جو ہوتے ہیں ان پہ جو درد ہوتی ہے، سوزش آ جاتی ہے، ٹخنوں پہ جس میں ہم گٹے بولتے ہیں، پیر کے جو گٹے ہوتے ہیں ایڑی سے اوپر، اس کو ٹخنے بولتے ہیں، گٹے بولتے ہیں، ان پہ موچ آ جاتی ہے، ان پہ درد ہوتا ہے۔ انگلیوں میں جو والی بال کھیلتے ہیں جو حضرات، ایسے والی بال، اس پہ یہاں پہ جو درد ہوتی ہے، یہاں پہ موچ آ جاتی ہے، نیل پڑ جاتا ہے، ان تمام امراض پہ الحمدللہ، ان تمام وجوہات پہ الحمدللہ یہ مرہم بہترین کام کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں جی اجزاء کی طرف۔ آمبا ہلدی آپ نے لینے 100 گرام آمبا ہلدی، اس کو فائن پاؤڈر کر لیں، گرائنڈ کر لیں۔ اس میں آپ 50 گرام سفید نمک کھانے والا جو ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، نمک طعام اسے بولتے ہیں، 100 گرام آمبا ہلدی، 50 گرام نمک طعام لے لیں۔ اس میں جناب 10 گرام لونگ، کرمفل بھی بولتے ہیں، لونگ بھی بولتے ہیں، یہ آپ لے لیں 10 گرام۔ 100 گرام آمبا ہلدی، 50 گرام سفید نمک، 10 گرام اس میں لونگ، تمام اجزاء کو جناب والا آپ جو ہوتی ہے دیسی انڈے کی زردی، دیسی انڈے کی زردی میں آپ اس پر ڈال لیں، اس میں پھینٹ لیں، زردی پھینٹ کے، تو تینوں اجزاء ہیں اوپر والے، آمبا ہلدی، نمک اور لونگ، ان کا تینوں کا جب پاؤڈر ہوگا وہ زردی میں ڈال کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں۔ پھینٹنے کے بعد اس کو جناب ہلکا سا پکائیں، اس کا جو پانی وغیرہ ہوگا اس کا زردی کا یہ خشک ہو جائے گا۔ خشک ہونے کے بعد ایک مرہم سا تیار ہو جائے گا، اس کی اسمیل وغیرہ ہوگی، اسمیل کم کرنے کے لیے اس میں ویزلین آپ 50 گرام ایڈ کر لیں، ویزلین، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں 50 گرام مچھلی کا تیل آپ ایڈ کر لیں۔ اس کو اچھے سے ہلکی آنچ پہ 15 سے 20 منٹ، ہلکی بالکل لائٹ سی آنچ پہ اس کو پکائیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو آپ چھوٹے ڈبیوں میں، شیشے کے جار میں یا ڈبیوں میں محفوظ کر لیں، اور رات کو اگر فوری چاہیے تو اسی وقت لگا لیں جو مقامات آپ کو بتائے ہیں درد کے، ورنہ رات کو لگائیں، پٹی لپیٹ لیں اور نیم گرم دودھ یا پانی کا استعمال کریں، نیم گرم یا کہوہ وغیرہ، بہترین چیز ہے، استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔